نماز کے اندر دل لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال، ہمارا دھیان صرف اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث جبریل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ جب تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو تب تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ اس حد تک یقین تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر فرمایا یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ خیال کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ یقیناً انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کی ذات سامنے ہوگی تو وہاں کوئی کفر نہیں کر سکے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے، جب تمہارے دل کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر تمہیں نماز کے اندر لذت ملے گی، سکون ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ فرمایا اپنی نگاہ کو پاک کر لو، تمہارا نماز کے اندر دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کہ اپنی نگاہ کو پاک کرو گے، اپنے خیالات کو پاک کرو گے کہ نماز میں کھڑے ہو کر یکسوئی اپنے رب کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، تو پھر تمہارا نماز کے اندر دل لگ جائے گا۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو بعض کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو تم کھڑے ہو کر اپنے سجدہ گاہ کی طرف دیکھا کرو، اس لیے کہ یہی زمین ہے جس کے اندر میں اور آپ نے جانا ہے۔ اور پھر فرمایا جب رکوع کرتے ہو تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس کی طرف دیکھا کرو کہ جب انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہیں سے اس کو نکالنا شروع کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب سجدے میں جاتے ہو تو فرمایا ناک کی طرف خیال کیا کرو۔ اور پھر فرمایا جب تم بیٹھتے ہو تو اپنی جھولی کی طرف دیکھا کرو کہ وہ انسان جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ، میں نے جھولی تیرے دربار میں پھیلائی ہے اور سر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ اور ایک اور بہت بہترین طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا نماز کے اندر دل لگ جائے، نماز پڑھنے کو دل کرے، تو جب تم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو گے، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو کیا عرضی پیش کر رہا ہوں، تو جب تم اس طرح نماز پڑھو گے، ترجمے کو ذہن کے اندر رکھو گے، خیال کسی اور طرف نہیں جائے گا، خود بخود نماز کا شوق اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جہاں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے جس کو یہ اتنا مقام ملا ہے؟ پوچھا یہ کوئی پیغمبر ہے؟ بتایا گیا پیغمبر نہیں ہے، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، کہ وہ شخص جو ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ کب مجھے بلاوا آئے، میں اپنے رب کی ذات کی طرف دوڑ کر جاؤں۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، پھر دوبارہ اذان ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر شوق نہیں ہے۔ تو میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی وہ مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب انہیں تلاش کرو کہیں نہ ملے تو کہا جاتا ہے مسجد میں چلے جاؤ، وہیں سے مل جائیں گے۔ تو فرمایا اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دلائی، یعنی اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، کہا یہ اپنے ماں باپ کو گالی سے بچانے کا سبب بنا ہے، اس لیے اللہ نے اسے نور کی لپٹ میں دے دیا ہے اور اسے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو آپ بھی نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اپنی التجا پیش کر رہا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ جب آپ اس طرح نماز کو ادا کریں گے تو یقیناً نماز کے اندر لطف بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا،